پڑھنا شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے جو پچھلا رکوع ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نیکی کے کام بتائے ہیں کہ کون کون سے کام نیکی والے ہیں. ان میں سے یہ مختلف امور ہیں جن سے انسان کو اپنی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص ترتیب سے یا کسی خاص انداز سے نہیں بلکہ
مختلف مسائل ہیں اور ان کے مختلف احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو بھی زندگی میں معاملات میں پیش آتے ہیں۔ پچھلی آیت میں قصاص کے بارے میں حکم تھا اور اس کے کچھ مسائل تھے، تفصیل کے ساتھ مسائل آگے بھی آئیں گے۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں جو ابتدائی درجے کی ہیں، اور کچھ باتیں آئندہ آئیں گی۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے نازل فرمائے ہیں یا بتدریج نازل فرمائے ہیں، اور ذہنوں کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تیار کیا ہے۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بات ارشاد فرمائی وراثت کے حوالے سے کہ جب ایک آدمی فوت ہو جائے، فوت ہونے لگے، تو اسے یہ چاہیے کہ اپنے والدین کے بارے میں اور اپنے قرابت داروں کے بارے میں، اپنی دولت کے بارے میں کچھ وصیت کر جائے، انہیں تقسیم بتا جائے کیسے تقسیم ہوگی اس کے مال کی۔ لیکن جب یہ بالکل ابتدائی حکم ہے، اگلی آیات میں جو سورہ نساء میں آنے والی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حصے خود بنا کے دے دیے کہ مرنے والے کی اگر اولاد ہو، اولاد میں سے بیٹوں کو کتنا حصہ آئے گا، بیٹیوں کو کتنا آئے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، ماں باپ زندہ ہے تو ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود حصے بنا کے بتا دیے تو پھر یہ جو پہلی آیت تھی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب کسی بھی فوت ہونے والے آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حصے جو اللہ نے بنائے ہیں ان میں کوئی رد و بدل کرے یا مرتے وقت ان کے بارے میں وصیت کرے۔ ان کے بارے میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب جس بات کی اجازت ہے یا اس کا ذکر اس آیت میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رشتہ دار اور قرابت دار جن میں اللہ تعالیٰ نے حصے نہیں بتائے، شرعی طور پہ ان کا حصہ نہیں ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی آدمی فوت ہونے والا کچھ دینا چاہتا ہے تو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے 1/3 مال کو اس مقصد کے لیے صرف کرے۔ وہ افراد قرابت دار ہوں یا غیر قرابت دار ہوں، اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو دیا جائے، بلکہ اگر کوئی خیراتی ادارے ہیں تو 1/3 مال سے ان کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے، یا کوئی بھی دین کا کام ہو اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن 1/3 مال سے زیادہ کے لیے انسان نہ تو اس کو خیراتی ادارے کو دے سکتا ہے، نہ دین کے کام کے لیے وقف کر سکتا ہے، نہ کسی ایسے آدمی کو دے سکتا ہے جس کا اللہ نے حصہ مقرر نہیں کیا۔ جو ابتدائی آیت تھی یا حکم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوتبہ کا مطلب تو یہ ہے کہ لکھا گیا، لیکن جہاں کہیں بھی یہ لفظ آتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرض کیا گیا۔ اس کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تمہارے اوپر فرض کر لکھ دی ہے، مطلب یہ ہے کہ اب یہ مٹائی نہیں جا سکتی، یہ فرض ہو گئی تم پہ کہ ایسا کام تم نے کرنا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آئندہ کوئی دوسرا حکم خود ہی ارشاد فرما دیں، جیسا کہ وراثت کے بارے میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے خود ہی دوسری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کتب علیکم، فرض کیا گیا تمہارے اوپر، اذا جب حاضر احدکم الموت، حاضر ہو یا آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو جائے یا آ جائے، ان ترک خیرا، ان اگر ترکا اس نے ترک کیا، اس نے چھوڑا، خیر کا معنی خیر کے 3-4 معنی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو خیر کا معنی بھلائی ہے، نیکی ہے، دوسرا خیر کا معنی ان الانسان لحب خیر لشدید، انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مال بھی اس کا معنی ہے۔ اور جہاں پہ سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہاں پہ خیر کا لفظ گھوڑے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور سورہ الرحمن میں بخیرات حسان، نیک بیبیاں، خیر نیک مرد
اور خیرات نیک بیبیاں. یہ 3-4 معنی خیر کے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہاں پہ خیر کا معنی مال ہے. ان طرح کا خیر، اگر مرنے والا مال چھوڑ کے جا رہا ہے، اگر اس نے کوئی وراثت چھوڑی ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے وصیت للوالدین، الوصیت للوالدین، کہ مرنے والا کیا کرے، والدین کے بارے میں وصیت کر جائے کہ میرے باپ کو اتنا حصہ دے دینا، میری ماں کو اتنا مال دے دینا میرے ترکے سے. بالاقربین، اور جو قرابت دار ہیں. اس کے بعد پھر یعنی والدین کا وضاحت کے ساتھ اللہ نے ذکر فرما دیا کہ والدین کو تو ضرور دینا ہے، اور جتنا مرضی تم دو. اب یہ انسان کی اپنی ثوابدید پہ تھا کہ انسان کتنا حصہ دیتا ہے، والد کو کتنا والدہ کو دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں، مثلا تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، یا تمہارا کوئی چچا ہے، ماموں ہے، پھپھی ہے، کوئی بھی اور رشتہ دار ہے جس کو تم دینا چاہتے ہو، تو وصیت کر جاؤ، ان کے حصے مقرر کر کے دے دو کہ فلاں فلاں کو اتنا اتنا دیا جائے. یہ ابتدائی حکم ہے. بالمعروف، بالمعروف، معروف کا لفظ قرآن مجید میں ان معنوں میں استعمال ہوا کہ معروف وہ کام ہے جس کو ہر آدمی کی طبیعت قبول کر لے، جو انسان کو یعنی اب نارمل نہ لگے. نارمل عام معاشرے میں جس طرح ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ماں کا بہت زیادہ حصہ بنا دیا اور باپ کا اس سے کم بنا دیا، یا دونوں کا برابر بنا دیا، یہ ایک معروف بات ہے. اب اس کے بعد بیٹے ہیں، ان کو کچھ زیادہ دے دیا، بیوی ہے اس کو دے دیا، جو پھر بعد کے ہیں ان کو کچھ کم دے دیا. جتنے جتنے دور جاتے ہوتے جائیں گے ان سے کم دیا جائے تو یہ ایک معروف بات ہے. جتنا تعلق گہرا ہوگا اتنا اس کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ یعنی یہ انسان کی اپنی ثوابدید پہ اور اپنے اس کے مزاج پہ چھوڑ دیا کہ تم کتنا دیتے ہو ماں کو، کتنا باپ کو، کتنا بچوں کو، کتنا بیوی کو. لیکن فرمایا کہ یہ وصیت کر کے جاؤ کہ میرا مال جو ہے وہ اس طرح تقسیم ہوگا. آگے فرمایا کہ حقاً علی المتقین، حقاً یہ حق ہے، واجب ہے، ضروری ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے. یعنی کوئی ایسا نہ کرے کہ وصیت کیے بغیر فوت ہو جائے اور بعد میں لڑائی جھگڑے پڑنے شروع ہو جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں اور یہ اگلا جو حکم ہے یہ آج بھی نافذ ہے. یہ حکم جو تھا پہلا یہ اب منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قرابت داروں کے حصے خود بنا کے بتا دیے. ماں باپ کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، بچوں کو اتنا ملے گا. اور پھر اگر اولاد نہیں ہے پھر اس کے حصے کیسے ہوں گے، ماں باپ نہیں ہے پھر کیسے ہوگا. وہ سارے حصے جو اللہ تعالیٰ نے خود بنا کے دے دیے. لہذا اس آیت کا حکم جو ہے وہ اس وقت تک تھا جب تک سورہ نساء کی حصوں والی آیت نازل نہیں ہوئی. لیکن یہ جو اگلی آیت ہے فمن بدلہ، فمن پس جو شخص بدلہ اس کو بدل دے. کس کو بدل دے؟ وصیت کو. یعنی وصیت کی ایک آدمی نے کہ فلاں فلاں حصے ہیں، اور بعد میں جس نے سنا اس نے اپنے طمع کی وجہ سے، اپنے لالچ کی وجہ سے، کسی کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، کسی کو فائدہ پہنچانے کی وجہ سے، یا کسی بھی غرض سے بدلہ اس کو وصیت کو بدل ڈالا. بعد ما سامعہ، اس کے بعد کہ اس نے مرنے والے سے سن لیا تھا. مرنے والے کی وصیت تو سن لی اس نے، لیکن بعد میں اس نے کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، کسی لالچ یا طمع کی وجہ سے اس کی وصیت کو بدل ڈالا. فإنما اسمہ، پس بے شک اسمہ اس کا گناہ، علی الذین یبدلونہ، کس کے ذمہ ہوگا؟ ان لوگوں کے ذمہ ہوگا جو اس وصیت کو بدلنے والے ہیں. جب تک حصے نازل نہیں ہوئے تھے، جب تک تو یہ بہت اہم بات تھی، آج بھی اہم ہے. آج بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مرنے والا اپنے مال کا 1/3 کی جو وصیت کر کے جائے اس کو اب بدلنے کی جو بدلے گا وہ گناہ گار ہوگا. اس لیے کہ وہ اجازت شریعت نے خود دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے 1/3 مال کی. لیکن اس سے پہلے جو حکم تھا
اس کے بارے میں بھی یہی حکم تھا کہ جو وصیت مرنے والے نے کی ہے اس کو بدل نہیں سکتے. اگر کوئی آدمی وصیت سننے کے بعد بدلے گا تو اس کا گناہ بدلنے والے کے سر ہوگا. آگے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یا کہتے ہو. آگے فرمایا فمن خاف من موص، فمن خاف پس جس آدمی کو ڈر ہو، من موص، موص کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، وصیت کرنے والا. موص وصیت کرنے والا. جس آدمی کو پس من خافا جس کو ڈر ہو میں موص وصیت کرنے والے سے، جنفن او اسمن. جنفن کا معنی ہوتا ہے عدل سے ہٹ کے ایک طرف جھک جانا، عدل سے انصاف سے ہٹ کے ایک طرف جھک جانے کو جنفن کہتے ہیں. اور اسمن کا معنی گناہ. مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے، اب وہ بعض دوسرے لوگوں کو اولاد نہیں ہے، اب وہ دوسرے جو حقدار ہیں ان کو محروم کرنے کے لیے وصیت کر دیا، اچھا جی میرا آدھا حصہ تو بیوی کو دے دو یا 3/4 بیوی کو دے دو. اب یہ جو اس نے کیا یہ جانفن ہے، اسمن ہے. جو شریعت نے حقوق بتائے ہیں یا حصے بنائے ہیں ان میں گڑبڑ کوئی نہیں کر سکتا، ان میں ہیرا پھیری یا ان میں رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ ویسے ہی نافذ ہوں گے جیسے اللہ نے بتا دیے ہیں. ہاں، اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کچھ ہبہ کرنا چاہتا ہے، ہدیہ دینا چاہتا ہے، کسی اپنے دوست کو کرنا چاہتا ہے، یا حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو 1/3 مال ہے جس کی اجازت ہے کہ وہ غیر حصہ داروں کو دے سکتا ہے، اپنی زندگی میں 1/3 کے مال سے وہ جب بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہے اس میں اس کا اختیار ہے. لیکن جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں ان میں اختیار نہیں ہے، نہ مرنے والے کو نہ بعد والے وارثوں کو. یہاں اللہ نے یہ بادشاہ فرمائی کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ مرنے والے کا رجحان کسی ایک کی طرف ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ فلاں کو زیادہ حصہ ملے، اور وہ اس کو زیادہ حصہ دینے کی وجہ سے باقی حصہ داروں کو محروم کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی واضح فرما دیا کہ اگر تمہیں وصیت کرنے والے سے یہ ڈر ہو کہ وہ وصیت کرنے میں گناہ اپنے سر لے لے گا، ایک طرف جھک جائے گا، تو فرمایا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اصلح بینہم، تو اصلاح کر دو ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ وارثوں کے درمیان. مطلب یہ کہ اگر مرنے والے نے غلط وصیت کی ہے، شریعت کے خلاف کام کیا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اچھا میری اولاد جو ہے میرے فلاں بھائی کو نہ ملے ساری زندگی، یا قطع رحمی کی بات کوئی اور کیا کر دے، یا بیوی جو ہے میری اپنے گھر والوں کے پاس کبھی نہ جائے یا ان سے نہ ملے، کوئی بھی ایسی وصیت مرنے والا کر دے جو خلاف شریعت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اصلح بینہم، کہ وہ جو وارث ہیں ان کے درمیان اس غلط وصیت کی، خلاف شرع وصیت کی اصلاح کرو. اس غلط وصیت کو بدلنے کا حق ہے، جو جائز وصیت ہے اس کو بدلنے کا حق نہیں ہے، اور جو غلط اور خلاف شرع وصیت ہے اس کو بدلنے کا حکم ہے کہ وہ ورثاء اس کو بدلیں اور اس کو شریعت کے مطابق بنائیں. آگے فرمایا فلا اسم علیہ. اصلاح کرنے کے بعد یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جو لوگ اس وصیت کو بدلیں گے، شریعت کے مطابق بنائیں گے، ان پہ قطعاً کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں جی نہیں مرنے والے نے یہ لکھا ہے یا وہ کہہ کے گیا ہے اور اس نے یہ بات تاکید کے ساتھ کہی تھی. کوئی بات نہیں ہے. اگر خلاف شرع بات ہے اس کو بدلنے کا حکم ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ اس کو بدلیں گے فلا اسم علیہ، ان پہ گناہ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ثواب ہوگا کہ انہوں نے شریعت کے مطابق کام کیا ہے. اب یہ ایک نیکی کی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہمیں
اور اس کے مفصل احکام آئندہ آیتوں میں آئیں گے۔ اب اس سے بالکل ایک الگ ہٹ کے ایک اور نیکی کی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، وہ ہے روزوں کے بارے میں۔ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نیکی کی باتیں اللہ نے فرمائی نا، کہ نیکی کی بات یہ، نیکی کی بات یہ، نیکی کی بات یہ، ان میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ ایک نیکی کی بات ختم ہوگی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، خواہ وہ کیسی بھی ہے، لیکن انسان جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کے لیے کوڈ آف لائف ہے، ان کے لیے ضابطہ حیات ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والے یہ واقعات ہیں جو بڑے اہم ہیں، جن پہ انہیں عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام۔ پھر یہاں لفظ کون سا آیا؟ کتبہ۔ کیا معنی؟ فرض کر دیے گیا، یہ فرض کے درجے میں ہے، لکھا گیا، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزے، واحد کیا ہے؟ صوم، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کما اسی طرح کہ جس طرح کتبہ لکھے گئے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ روزے تم پہ فرض ہیں۔ دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی یہ فرض تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی امتوں سے یہ چلا آ رہا ہے روزے کا سلسلہ۔ نماز بھی پہلی امتوں پہ فرض تھی، روزہ بھی پہلی امتوں پہ فرض تھا، زکوٰۃ اور خیرات یہ بھی پہلی امتوں پہ فرض تھا، اور حج اور عمرہ بھی پہلی امتوں پہ فرض تھا۔ جب سے اللہ کا گھر بنا ہے، اس کا حج اور اس کے عمرے ہو رہے ہیں۔ یہ سارے احکام جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، 5 باتوں پہ اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ 5 باتیں یہ امت محمدیہ کے لیے نئی نہیں ہیں، بلکہ یہ پہلی امتوں سے ساری کی ساری باتیں چلی آ رہی ہیں۔ پہلی بات کون سی ہے؟ شہادتین، اللہ کی توحید کی گواہی اور اللہ کے رسولوں کی رسالت کی گواہی۔ دوسری بات نماز کا حکم، نماز بھی ساری امتوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم، تیسرا ساری امتوں کے لیے، چوتھا صیام کا حکم ساری امتوں کے لیے، اور 5واں حکم حج کا، وہ بھی ساری امتوں کے لیے۔ یہ 5 بنیادی چیزیں یا جن پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اسلام کے ارکان ہیں، یہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے رسولوں کے آمد کا سلسلہ ہے، یہ 5 کے 5 ارکان ساری امتوں کے لیے اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے احکام ہیں جو تھے ان میں کچھ کمی بیشی تھی۔ اس آیت میں تو اتنا ہی فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ مقرر کر دیا، بلکہ روزے ہیں کب بھی رکھو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صیام کے بارے میں باقاعدہ آیت نازل نہیں ہوئی، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو کوئی سے بھی، اور 1 روزہ عاشورہ کا رکھنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی کمی بیشی کرنا چاہے تو کر لے، لیکن جب تک شہر رمضان کا حکم نازل نہیں ہوا کہ رمضان المبارک میں تم اس کو صیام کا مہینہ بنا لو، اس وقت تک محض حکم یہ تھا کہ تم روزے رکھو، ہاں کتنے بھی رکھو، 3 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 روزے ہر مہینے میں رکھو، اور یوم عاشورہ کا رکھو، اس کے علاوہ کمی بیشی یا جب بھی کوئی رکھنا چاہے وہ رکھے، یہ حکم تھا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تیسری بات اللہ نے کیا ارشاد فرمائی کہ روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور یہ 5 کے 5 ارکان جو ہیں، جو ساری امتوں کے لیے ہیں، ان ساری 5 باتوں کا، 5 عبادتوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان کو برائیوں سے بچانا، انسان کو برائیوں سے بچانا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز کا مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ تمہیں یہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے بچائے. اور ہمارا واقعہ یہ ہے کہ نماز فی الواقع بچاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا تھا، اس کو چوری کی بھی عادت تھی. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو چوری کی عادت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ، یہ جو ہمارے اندر مزاج پیدا ہو گیا نا، کسی کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جانا اور منوانا اور زبردستی کرنی اور شدت اور تشدد کرنا، اس کے نتائج بڑے خراب نکلتے ہیں. تھوڑا صبر کرنا چاہیے اور حکمت سے کام لینا چاہیے اور وسعت قلبی سے کام لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس آدمی کو بلایا جو چوری کرتا تھا، نہ ہی ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ اس کو خبر تک نہیں ہونے دی کہ لوگوں نے تمہارے خلاف مجھے شکایت لگائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. یا تو اس کی نمازیں اس کی چوری چھڑا دیں گی یا اس کی چوری اس کو نماز چھڑا دے گی. کتنی حکمت کی بات ہے اور کتنی صبر و تحمل کی بات ہے. اجازت نہیں دی چوری کا، تو حکم یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، چوری کرنے کی اجازت نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر ایک آدمی پہ خیر اتنا غالب ہے، خیر اتنا غالب ہے، بھائی اتنی غالب ہے کہ وہ رات کو اٹھتا ہے، 5 نمازوں کے علاوہ ایک تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے امید یہ ہے کہ اس کی تہجد کی نماز اور باقی نمازیں اس کو برائی چھڑا دیں گی اور باقی اس کی چوری چھوٹ گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے رات کو اٹھے، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس میں ریا نہیں، کوئی دنیا کا طمع یا لالچ نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی راہ نہ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح پھر زکوٰۃ جو ہے اس کا تو لفظ ہی زکوٰۃ ہے، جس کا معنی ہے تزکیہ کرنا، انسان کے نفس کا تزکیہ کرنا، انسان سے برائیوں کو چھڑانا، انسان کو پاک اور صاف کرنا، اس کے مال کو پاک اور صاف کر دینا. اور صیام کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا 12 گھنٹے کے لیے چھوڑ دے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ اللہ کو یعنی 5 نمازوں کی ضرورت ہے، جو 5 نمازیں ہم ٹکرے مارتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں، اور کبھی 1 نماز لی، کبھی 2 رکعتیں لی، کبھی 3 رکعتیں لی، اور جیسے اسلام پھرا اٹھ کے بھاگ جائیں. اللہ ان نمازوں کا محتاج نہیں ہے. اور روزے کا بھی فرمایا کہ اللہ تمہارے بھوکے پیاس رہنے کا محتاج نہیں ہے. اگر مطلوب اور مقصود حاصل نہ ہو، اگر تم اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچاؤ، جھوٹ بولنے سے نہ بچاؤ، غیبت سے نہ بچاؤ، دھوکہ دہی سے نہ بچاؤ، بدعہدی سے نہ بچاؤ، فریب دینے سے نہ بچاؤ، اپنے بیوی بچوں پہ ظلم کرنے سے نہ بچاؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے سے نہ بچو، اور اپنے ہمسائے سے برا سلوک کرنے سے نہ بچو، کسی یتیم اور بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تم، تو فرمایا کہ ایسی نمازوں کا اور ایسے روزوں کا اللہ محتاج نہیں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کرے، تمہیں گناہوں سے متقی بنائے، تمہیں بچائے جہنم سے. تمہارا بھلا اللہ کرنا چاہتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام جنت، صیام جو ہے یہ تو ڈھال ہے، ڈھال، جہنم کی آگ سے بھی ڈھال ہے اور گناہوں سے بچنے کی بھی ڈھال ہے. یہ فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے طاقت رکھتا ہو اور بالغ ہو جائے، وسائل اس کے پاس موجود ہوں، اسے چاہیے کہ فوراً نکاح کرے. اور جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، بالغ ہو گیا ہے، نکاح نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ روزے رکھے. اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ اس کی شہوت کو کنٹرول کرے گا، برائی سے بچائے گا، بری نگاہ سے بچائے گا، برے ارادے سے بچائے گا اس کو. لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ ایام معدودات، روزے کے یہ دن جو ہیں یہ گنتی کے ہیں، معدودات گنے گئے.
गिनती के दिन हैं, लामादूद नहीं हैं। 365 दिनों के मुकाबले में 30 दिन यानी 335 दिन जो है वो तो खाने पीने की इजाजत है, और 335 दिनों के मुकाबले में 30 दिन चंद दिन की तादाद है, मादूदात हैं, गिने चुने दिन हैं। और उसके बावजूद भी अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई, फमन काना मिनकुम मरीजन, पस जो शख्स हो तुम में से मरीज, औ या अला सफरिन, सफर पे, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, फ़इद्दतुन पस तादाद पूरी करे, मिन अय्यामिन उखर दूसरे दिनों से, यानी रमज़ान के अलावा जो बाकी दिन हैं 11 महीने, उन 11 महीनों में से किसी भी दिन में रोज़े रख के वो तादाद पूरी कर। अल्लाह ताला ने सहूलत दे दी इस बात की। बीमारी है जिसमें रोज़ा रख के या तो इंसान निभा न सके, या खदशा हो कि बीमारी बढ़ जाएगी, या फिर इंसान का ऐसा सफर है जिसमें इंसान को ये एहसास है कि मैं रोज़ा निभा नहीं सकूंगा। फरमाया कि ऐसी मर्ज में, ऐसे सफर में रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है छोड़ने की। अगर कोई रखना चाहे तो अमर माने नहीं है, रख सकता है। लेकिन हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला जो रुख्सत दे वो रुख्सत लेनी अफजल है। अल्लाह जो तुम्हें रुख्सत दे वो रुख्सत लो। ज्यादा ठीक है इंसान बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन युस्रुन, कि तुम्हारा दीन जो है ये आसान है। बाज़ सहाबा किराम ने ज्यादा नेकी करने पे पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह मैं ज्यादा रोजे रख सकता हूं, कितने रखूं, हर रोज रखूं? फरमाया नहीं। या रसूलल्लाह एक दिन छोड़ के? फरमाया नहीं। या रसूलल्लाह फिर 2 दिन छोड़ के? नहीं। फरमाया कि इतने रोज ऐसे रखो, ज्यादा से ज्यादा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मुस्तकिल ना रखो। और इसी तरह इबादत के मामले में भी फरमाया कि जब तुम्हारा तबीयत उकता जाए तो इबादत छोड़ दो। अल्लाह तुम्हें सवाब देने से नहीं थकेगा, तुम इबादत करने से थक जाओगे। फरमाया कि इबादत करो एतदाल पे रहते हुए, ऐसी इबादत जो निभा सको जिसको, इसलिए कि इबादत जो है ये कोई जुज़ वक्ती काम तो है नहीं, या ये कोई आर्जी बात नहीं है, ये तो मौत के वक़्त तक इसका कॉन्ट्रैक्ट है अल्लाह के साथ। फाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, बंदगी और इबादत करते रहो अपने रब की हत्ता कि तुम्हें मौत आ जाए, मौत के आखिरी लम्हे तक ये काम करने हैं। यहां अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रुख्सत दी मरीज को और मुसाफिर को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसके साथ और किसको इजाजत दी है? फरमाया कि दूध पिलाने वाली औरत अगर छोड़ना चाहे उसको भी रुख्सत है। हामिला रोजा न रखने की ताकत रखती हो तो उसको भी छोड़ने की इजाजत है। हायजा भी छोड़ दे, नफास वाली खातून भी छोड़ दे। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख्सत जो है ये वैसी ही है जैसी अल्लाह ने कुरान में रुख्सत दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की इजाजत के साथ, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ पूरा पूरा इस बात का इख्तियार था कि जो चीज कुरान मजीद में अल्लाह ने नाज़िल फरमा दी उसमें अगर कोई इस्तिस्ना करनी है तो अल्लाह के रसूल को इस बात का इख्तियार अल्लाह ने दिया था। लिहाजा उनका हुक्म भी वैसे ही है जैसा यहां मुसाफिर का और मरीज का हुक्म है। दीन के जो अहकाम हैं उनमें अल्लाह की जो अहकाम कुरान मजीद में हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम जो हदीस में हैं उनमें कतई कोई फर्क नहीं है। उन दोनों का हुक्म जो है और कानून एक जैसा है। आगे फरमाया कि वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, ये चूंकि इब्तदाई हुक्म था और लोगों को तैयार करना था महीना भर के रोजों के लिए, लिहाजा पहला जो हुक्म था इब्तदाई हुक्म उसमें अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और ऊपर उन लोगों के युतीकून
क्या माना युतीकून? ताकत रखते हैं। युतीकून जो ताकत रखते हैं, हु उसकी, किसकी? जी, रोजे की। हु कितनी? रोजे के लिए। अल्लज़ीना युतीकूनहु, और वो लोग जो ताकत रखते हैं रोजे की, फिदियतुन ताम मिस्कीन, दरमियान में थोड़ी सी बात छोड़ दी, और वो बात ये है जो रोजे की ताकत रखते हैं और वो बड़े लाडले हैं, रोजा नहीं रखना चाहते, रोजे की मुशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकते, फरमाया फिदियतुन, बदला उस रोजे का, ताम मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना। क्योंकि अभी बाकायदा रोजा फर्ज नहीं हुआ था, लेकिन रोजे के लिए ज़हनों को तैयार करना था, लिहाजा थोड़ी सी रुख्सत दी उसमें कि ठीक है रोजा रखो तुम, उसका हुक्म तुम्हें दिया जा रहा है। मरीज को भी रुख्सत दे दी, मुसाफिर को भी रुख्सत दे दी, और फिर ऐसा मुकीम आदमी जो मिजाज का हल्का फुल्का है और ये मुशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये फरमाया कि युतीकूनहु, ताकत रखता है, लेकिन बस ऐसे किसी वजह से, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी। और अल्लाह, ये आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के भी कितने लाड देखे हैं। लाड की बात है ना, ताकत तो रखते हो पर नहीं रखना चाहते जी, तबीयत नहीं कर रही, मिजाज नहीं कर रहा, तबीयत नहीं उसे वो की। अल्लाह फरमाते हैं चलो कोई बात नहीं, नहीं रखना चाहते, ताकत तो है तुम में, लेकिन अगर नहीं रखना चाहते तो एक मिस्कीन को खाना दिला दो। दोनों बातें हो गई। एक बात तो ये कि अपने अल्लाह ताला ने मेहरबानी का मामला भी फरमा दिया, नरमी का मामला भी फरमा दिया, और साथ एक नेक काम के बदले में दूसरे नेक काम की रग़बत भी दिला दी। अच्छा रोजा नहीं रखते, सदका खैरात तो कर दो, एक मिस्कीन को खाना खिला दो, तुम्हारे वो रोजे की जगह पे वो पूरा हो जाएगा। वैसे युतीकून का लफ्ज़ जो है ये लुगत में जिन अल्फाज के मुस्बत और मनफी दोनों माने होते हैं उन लफ्ज़ों में शुमार किया गया है इसको। मिसाल के तौर पे राग़िबा का लफ्ज़ है रग़बत करना। रग़बत करने का मतलब यह है कि किसी एक तरफ इंसान का झुकाव हो जाए, मायल हो जाना। लेकिन अगर इसी राग़िबा के लफ्ज़ के बाद अन का लफ्ज़ आ जाए तो उसका मतलब बिल्कुल उसके उलट हो जाएगा, किसी चीज से नफरत कर। इसी तरह बाज़ मुफस्सरीन ने युतीकूनहु को भी अज़दाद में से लिया है कि इसका एक माना तो ये है कि जो लोग ताकत रखते हैं और रोज़ा नहीं रखना चाहते वो फिदिया दे दे एक मिस्कीन को, और इसका जो उलट माना है वो ये है कि जो ताकत नहीं रखते। दोनों माने लिए हैं, लेकिन जो आम फाम है वो यही है कि ताकत रखने के बावजूद भी जो रोजा न रखना चाहते हों वो एक मिस्कीन को खाना दे। आगे अल्लाह ने फरमाया फमन ततव्वा खैरन, फमन पास जो शख्स ततव्वा, सलातु ततव्वु कौन सी है? हदीस की किताबों को खुद भी पढ़ा करें। कुरान मजीद जिस तरह आप तिलावत करते हैं या उसका तर्जुमा वगैरह पढ़ते हैं ना, आदत डालनी चाहिए थोड़ी। मिशकात शरीफ है या बुलुगुल मराम है, बुखारी शरीफ है, थोड़ा सा इंसान को अपने मिजाज को इन इस्तिलाहात से मानूस करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, और हदीस और कुरान का मुताला जो है खुद बराह रास्त भी करना चाहिए, बड़ा फायदा है उसका। मुतव्वा किसे कहते हैं? पर रज़ा और रग़बत नेकी करने वाले को। अगरचे यहाँ पे अब एक वो इस्तिलाह बन गई है और मुतव्वा जो है एक प्रोफेशन का नाम है और वो बाकायदा तनख्वाह वगैरह लेते हैं, लेकिन लुगत के एतबार से वो आदमी जो बरज़ा और रग़बत नेकी का काम करे, या जिसको रज़ाकार कहते हैं उर्दू में। तो मुतव्वा का माना रज़ाकार, अपनी मर्जी से नेकी के काम करने वाला। और सलातु ततव्वु वो है जो नफल नमाज से जायद इंसान अपनी मिजाज की रग़बत की वजह से
اور نیکی کی وجہ سے نماز پڑھے، یہ نفل نماز، صلاۃ التطوع کا معنی نفل نماز۔ یہاں بھی فمن تطوع یعنی قاعدہ اور قانون تو بتا دیا، قانون کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی رغبت ضرور دلائی ہے۔ رغبت یہ ہے کہ فمن تطوع خیرن، لیکن جو کوئی اپنی طبیعت کی رغبت سے، اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے خیرن بھلائی کرے، نیکی کرے، فہو خیر لہ، فہو خیر لہ، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ یہاں بھلائی کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی اپنی مرضی سے نیکی کرے جی ہاں، اس کا یہ معنی ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بجائے 5 کو، 10 کو، 15 کو کھلا دے، یا ایک مسکین کو ایک وقت کا کھلانے کی بجائے 3-4 وقت کا کھانا کھلا دے۔ جو شخص اپنی مرضی سے اس نیکی میں اضافہ کر لے، اس قانون میں اور بھی بڑھا دے اس قانون کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیکی کا فائدہ اسے ہی ہوگا، الٹا اسے ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں تو بطور قانون بتا دیں کہ اس کے بغیر تو تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، یہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ رغبت اللہ نے ضرور دلائی ہے کہ اگر اس سے زائد تم کرو تو تمہارا اپنا فائدہ ہے اس میں۔ نمازیں 5 ہیں اور ان کی رکعت یہ ہے، لیکن اگر تم تہجد کی نماز بھی پڑھو، اشراق کی نماز بھی پڑھو، چاشت کی نماز بھی پڑھو، اوابین کی نماز بھی پڑھو، فلاں فلاں پڑھو، فلاں نمازیں پڑھو، تو فرمایا کہ اس کا فائدہ اور اس کا اجر و ثواب تمہیں ہی ملے گا۔ رغبت جو ہے وہ زیادہ کی دلائی ہے، لیکن ساتھ قانون بھی بتا دیا کہ قانون یہ ہے، اس سے کمی نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَأَن پہلے تو روزہ رکھنے کی چھٹی دے دی، رخصت دے دی، طاقت رکھنے کے باوجود اگر تم روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ لیکن وہی بات کہ قانون واضح کرنے کے بعد، قانون بتانے کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ نے رغبت بھی دلا دی، وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ ہی رکھو، خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ کیا جان لو؟ روزے کا اجر اور ثواب کتنا ہے، تو پھر تم روزہ رکھنے کو ترجیح دو گے، پھر تو فدیے کی بات چھوڑ دو گے، بلکہ روزہ رکھنے کو ترجیح دو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ وہ عمل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا اجزی بہی، صوم جو ہے وہ تم نے میرے لیے رکھا، اس میں دنیا کا کوئی طمع، لالچ یا کوئی ریا یا کوئی دکھاوا تو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جب تک اللہ کا خوف غالب نہ ہو، اللہ کی رضا غالب نہ ہو، روزہ مکمل نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ باقی ہر نیک کام کا اجر اور ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا بڑھا کر میں دے دیتا ہوں۔ تعین فرما دیا کہ کم از کم جو ہے وہ 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک بڑھاتا ہوں، تمہارے خلوص کے اعتبار سے، تمہارے تقوی کے اعتبار سے، تمہارے ایمان کے اعتبار سے۔ لیکن فرمایا کہ روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اس کا ثواب الفاظ میں بتایا نہیں گیا، بلکہ فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے انا اجزی بہی۔ اور ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اگر نماز بھی پڑھوں اور روزہ بھی رکھوں اور اگر اللہ مجھے توفیق دے تو میں زکات بھی دوں، تو قیامت کے دن میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارا شمار صالحین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اتنا اجر و ثواب ہے ان 5 ارکان کا جو نیک نیتی کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو تو اگر تمہیں اس کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو پھر تم روزہ رکھنے کو ہی ترجیح دو۔
آگے پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی روزے کے حوالے سے ہی یہ بات ارشاد فرمائی. اب پورے کے پورے مہینے کی بات ہوگی. پہلے تو یہ تھا کہ کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، تعین نہیں تھا پورے مہینے کا. لیکن اس آیت میں اور یہ دو آیتیں جو ہیں ان کے نزول کا درمیانی وقفہ 1 سال کا ہے. 1 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ روزے رکھو، اور 1 سال کے بعد یعنی 2 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں پورے 1 مہینے کا تعین کر دیا گیا کہ اب اللہ نے پورے 1 مہینے کا حکم دے دیا تمہیں روزے رکھنے کا. فرمایا کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ جو انزل فیہ القرآن نازل کیا گیا اس میں قرآن، ہدی للناس جس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی. بینات کیا معنی بینات کا؟ دیکھیں نا، ایک پہلی بات تو یہ بتا دی کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پہلی بات تو فرمائی ہدی للناس، ہدایت ہے اس میں لوگوں کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے بینات من الہدی، یہ واضح کریں دونوں میں فرق ہے، اور بڑا اہم فرق ہے. یہ بینات من الہدی ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت کے لیے بڑی واضح دلیلیں ہیں. ہدایت کے لیے واضح دلیلیں ہیں اس میں. بینات من الہدی، اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ سمجھائی ہے باتیں. اور آگے کیا فرمایا؟ والفرقان، فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرق کرنے والی چیز. کس میں؟ حق اور باطل میں، نیکی اور برائی میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں فرق کرنے والی ہے کتاب. یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو قرآن مجید کا ایک لفظ جو ہے وہ اس پہ ایمان لانا اور اس پہ یقین رکھنا یہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہدایت اگر کسی کو حاصل کرنی ہے تو وہ قرآن مجید جب تک نہیں پڑھے گا ہدایت نہیں ملتی. یہ پکی بات ہے. جتنا بھی لٹریچروں کا یہ قدرتی بات ہے. آپ جس کتاب سے آپ کو کچھ رہنمائی ملے گی، اس کتاب کا جو مصنف یا مؤلف ہے قدرتی طور پہ اس سے آپ کو عقیدت ہو جائے گی. اس کا جو مصنف یا مؤلف ہے، آپ شاعری کی کتاب پڑھیں، ادب کی کتاب پڑھیں، تاریخ کی کتاب پڑھیں، یا کوئی دینی کتاب پڑھیں، مذہبی کتاب پڑھیں، جس بھی مصنف یا مؤلف کی کتاب آپ کو اچھی لگے گی، کوئی اچھی باتیں ملیں گی، قدرتی طور پہ اس مصنف یا مؤلف کے ساتھ آپ کو عقیدت ہو جائے گی. بالکل یہی معاملہ کہ قرآن مجید کے ساتھ ہے. مطلوب یہ ہے کہ محبت اور عقیدت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے رکھی. یہ عقیدت اور محبت جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے اور کسی کے لیے ہونی نہیں چاہیے. اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ انسان قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرے اور ساری کی ساری عقیدت اللہ کے ساتھ رکھے. اور باقی جتنے بھی لٹریچر ہیں، جتنے بھی سلیبس ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، ان میں کہیں کوئی غلط بات بھی ہو سکتی ہے، امکان ہے اس کا بھی، اور صحیح بات بھی ہو سکتی ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. غلط بات سے مبرہ اور گمراہی سے پاک اور صاف وہ اگر کوئی کتاب ہے تو واحد کتاب یہ ہے قرآن مجید یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ مبرہ ہے ہر طرح کی غلطی سے، ہر طرح کے نقص سے. اور جو بات اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دی وہ پکی بات ہے، اس طرح سچی بات ہے کہ جس طرح کل کے دن کا سورج طلوع ہونا ہے. فرمایا کہ جس آدمی نے ہدایت حاصل کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت عمر کا معاملہ دیکھ لیجئے، حضرت زماد عزی کا معاملہ دیکھ لیجئے، تو طفیل دوسی کا معاملہ دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ جو وفد حبشہ گیا پہلی دفعہ اور کفار مکہ نے تعاقب کیا مسلمانوں کا، نجاشی کے دربار میں نجاشی نے بلایا دونوں گروہوں کو، دونوں فریقوں کو،
اور پوچھا مسلمانوں سے کہ کیا معاملہ ہے، تم اپنے ملک سے کیوں بھاگے ہو، کیوں فرار ہوئے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا مسلمانوں نے. ذہین آدمی تھا، عقل مند آدمی تھا. اس نے پوچھا کہ تمہارا جو نبی ہے جس پہ تم ایمان لائے ہو وہ تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ کچھ باتیں حضرت جعفر نے بتائیں، اور اس کے بعد پھر چونکہ عیسائی تھا نجاشی، اس لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی کچھ آیتیں پڑھی نجاشی کے سامنے. سورہ مریم کی آیتیں ہوں یا کہیں سے بھی. جماعت ازدی نے شاید سورہ بقرہ سنی، طفیل دوسی نے کہیں اور سے سنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنی، نجاشی نے سورہ مریم کی آیتیں سنی. اور فی الواقع سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں، ابتدائی کیا ساری سورہ ہی بڑی مؤثر ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. زکریا جو اللہ کا بندہ تھا، اس پہ جو اللہ نے رحمت کی، اس کا ذکر ہے سورہ میں. جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. ایسے الفاظ ہیں یہ ادبی اعتبار سے بھی کہ میں بوڑھا ہو گیا یا اللہ، اور بال میرے سفید ہو گئے، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا. سر جو ہے انسان کا جب بوڑھا ہو جاتا ہے جی پخدا رہتا ہے سر. ہمارے اردو میں بھی یا پنجابی میں جی میرا سر پخدا رہتا ہے. بالکل وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال فرمائے کہ واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بھڑک اٹھا ہے. ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. یا اللہ مجھے ایک ولی دے جو میرے دینی معاملات کا وارث ثابت ہو. یہ آیتیں پڑھی حضرت جعفر نے. نجاشی نے سمجھی آیتیں، اور نجاشی کے ساتھ جتنے بھی دربار میں سارے درباری بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے ان کے آنسو نکل آئے. اور آخر میں نجاشی نے یہ بات کہی کہ میں اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ یہ جو کلام تم نے پڑھا ہے، اس کلام میں اور جس سے علیہ السلام پہ کلام نازل ہوا تھا اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے، اور یہ دونوں کلام ایک ہی سرچشمے سے جاری ہوئے. اور آج بھی یہ پکی بات ہے کہ جتنے بھی نو مسلم ہیں وہ سارے کے سارے جب تک قرآن نہیں پڑھتے صحیح راہ پہ آتے نہیں. اور جو اسلام لائے ہیں قرآن مجید سے ہی ہدایت پا کے اسلام لائے. قرآن مجید ہی بڑی مؤثر کتاب ہے. ہم تو چونکہ روزانہ پڑھتے ہیں اور باپ دادا سے مل گئی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. لیکن جو آدمی پہلی دفعہ قرآن کو پڑھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کی تاثیر کتنی ہے. اور تو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کا معاملہ تو اور ہے. نجاشی بھی سمجھتا تھا، حضرت عمر بھی سمجھتے تھے، عربی لوگ تھے یہ. لیکن اس کی تاثیر تو ایسی ہے کہ جو سمجھتے نہیں ان کے بھی آنسو نکل آتے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. خلو چیف کے سامنے قاری عبدالباسط نے آیتیں پڑھی قرآن مجید کی. پہلے تو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جمال عبد الناصر نے مجبور کیا سننے کے لیے. وہ کہنے لگا جی میں تو اللہ کو مانتا نہیں، میں تو اس قرآن کو مانتا نہیں، میں کیوں سنوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، لیکن ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے کئی اول پھول تم سنتے رہتے ہو تو 5 منٹ کے لیے یہ بھی سن لو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کہنے لگا اچھا سناؤ. قاری عبدالباسط ساتھ تھا، اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور کہا جاتا ہے کہ وہی سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں. اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو خریش چیف کے آنسو نکل آئے. ناصر کہنے لگا کہ تم تو کہتے تھے کہ میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا، تمہارے آنسو کیسے نکل آئے؟ کہنے لگا کہ یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں آنسو کیوں نکل آئے. کیونکہ اللہ کی طرف سے دل پہ مہر لگی ہوئی تھی، اس لیے اس بیوقوف کو یہ سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، نہ اس نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ میں تو اس پہ ایمان نہیں رکھتا، پھر میرے آنسو کیوں نکلے ہیں. اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہوتی، اس کے نصیب میں جنت ہوتی، تو وہ یہ سوچتا اور اس پہ غور و فکر کرتا کہ میں اس کتاب پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کے نازل کرنے والے پہ ایمان نہیں رکھتا، پھر میرا دل اتنا پگھل کیوں گیا ہے، میری آنکھوں سے آنسو کیوں نکلے ہیں. فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا وہ قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ ہدایت کے لیے واضح دلائل دیے ہیں ہم نے.
اور آگے فرمایا کہ بل فرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ فرقان، یہ قرآن ہی ہے۔ آگے فرمایا فمن شاہد منکم، پس جو شخص حاضر ہو تم میں سے، جو شخص پالے تم میں سے الشہرا، اس شہر کو، اس مہینے کو، فلیصم ہو، پس وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض فرما دیے کہ جو آدمی اس مہینے کو، اگر ایک مسلمان، ایک کافر آدمی ہے، وہ 15 رمضان کو، 16 رمضان کو مسلمان ہوا، تو پہلے جو روزے گزر گیا وہ رکھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جو باقی روزے ہیں وہ فرض ہیں اس پہ، وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ جو آدمی اس رمضان کے مہینے کو پالے، فرمایا کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، کیونکہ پہلے بات تھی عام روزے رکھنے کی، لیکن اب یہاں بات آ گئی پورے مہینے کے روزے رکھنے کی، لہذا وہ بات اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ارشاد فرمائی رخصت والی جو پہلے ارشاد فرمائی تھی۔ ومن کان مریضا، اور جو ہو کوئی بیمار، او علی سفر، یا سفر کرنے والا، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ تعداد پوری کرے دوسرے مہینوں سے، دوسرے دنوں سے۔ آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسرا، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم اليسرا، تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید، اور نہیں ارادہ رکھتا، نہیں وہ چاہتا، بکم العسرا، تمہارے ساتھ تنگی کا، سختی کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر رہا ہوں، یہ جو رخصتیں دے رہا ہوں، چھوٹ دے رہا ہوں، فرمایا یہ تو میری سراسر مہربانی ہے، فضل ہے اور کرم ہے، اور میں تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہوں، سختی کا معاملہ نہیں کرتا۔ یہی معاملہ نمازوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ 50 نمازیں فرض کی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کام کرائیں انہیں، مجھے تجربہ ہے لوگوں کا، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سے 40 کروائیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا 40 سے 30 ہوئیں، 30 سے پھر 20 ہوئیں، 20 سے 10 ہوئیں، اور 10 سے پھر 5 ہوئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام باقی سچے تھے، موسیٰ علیہ السلام باقی سچے تھے۔ بڑی نالائق لوگ ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ آسانی کرتا ہوں، بڑے بدبخت اور بڑے محروم لوگ ہیں جو 50 نمازوں سے چھوٹ کر کے 5 آ گئی اور 5 بھی پڑھنے کے لائق نہیں، یا 5 بھی مشکل لگتی ہیں، جی جاگ نہیں ہو رہی، 5 نمازوں کے لیے بھی جاگ نہیں آتی، 5 نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ انسان کو مر جانا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے ایسی زندگی سے اور ایسی مسلمانی سے جس میں انسان 50 سے چھوٹی ہوئی 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے، اللہ کے آگے مر جانا چاہیے ایسے بے حیا اور بے شرم آدمی کو۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو 5 نمازوں کا پابند نہیں بناتے، مر جانا چاہیے ان والدین کو بھی۔ انتہائی نمک حرامی اور بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ 5 نمازیں پڑھنے کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، جی بڑا مصروف ہوں میں، یا 5 نمازوں کی انسان عادت نہ ڈالے اپنے آپ کو۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اور پھر اللہ نے فرمایا کہ 5 پڑھو گے میں ثواب پھر بھی 50 کا دوں گا۔ اتنا ظلم اور اتنی بے حیائی اور اتنی نمک حرامی کہ اللہ کا رسول یہ کہے کہ آپ مجھے جاتے ہیں، اللہ کے پاس شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول کو شرم آ جائے، ہمیں شرم نہ آئے۔ آئی کپڑے ناپاک رہتے ہیں، جاگ نہیں آتی، رات مرتے ہیں، ساری ساری رات تاش کھیلتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی ویاں دیکھتے ہیں اور برباد کرتے ہیں محض گپوں شپوں میں اپنے وقت، اور فجر کی نماز ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے کہ سارے دن کے لیے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی والا ہے، یحب الرفق، اور وہ پسند کرتا ہے کہ تم لوگ بھی آپس میں نرمی کا معاملہ کرو۔ کتنی اللہ نے چھوٹیں دے رکھی ہیں ہمیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے یا کوئی وفد تبلیغ کے لیے بھیجتے، دعوت کے لیے بھیجتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے یسرو ولا تعسرو، لوگوں کے لیے نرم معاملہ اختیار کرنا، لوگوں پہ سختی نہ کرنا، بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، لوگوں کو اسلام سے اور دین سے نفرت نہ دلانا۔ ہم نے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے قید لگا رکھی ہے، فلاں نہیں کرتے تمہاری نماز نہیں ہوئی، یہ نہیں کرتے تمہاری نماز نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، یہ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدعت کے فتوے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو لڑائی جھگڑے ہیں اور فتنے اور مناظرے ہیں۔ ایسا عجیب ماحول بنا رکھا ہے ہم نے کہ آسانی والی تو بات ہی نہیں رہی۔ فرمایا کہ یسرو ولا تعسرو دین کے معاملے میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ جب دو مستحب کام ہوتے ہیں، جو ان میں سے آسان ہوتا ہے میں وہ کرتا ہوں، مشکل چھوڑ دیتا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں ہمیں بتائی ہیں، ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ان پہ عمل کرنے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان حلال کو حرام کو حلال بنائے، یسرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان حلال کو حرام بنائے یا ناجائز کو جائز بنائے، وہ اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن بے جا سختی نہیں کرنی چاہیے، بے جا زبردستی نہیں کرنی چاہیے، بے جا لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، بے جا قسم کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت تمہیں دے دی، آسانی پیدا کر دی تمہارے لیے، تاکہ تم عدت پوری کرو رمضان کے مہینے کی۔ 29 روزے ہیں، 29 پورے کرو، 30 روزے ہیں، 30 روزے پورے کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور کبریائی بیان کرو اللہ کی۔ رمضان کے بعد جب عید آ جائے تو عید کے روز کثرت کے ساتھ تکبیریں کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا کہ یہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، رمضان کے مسائل ہیں، رمضان کے احکام ہیں روزے کے۔ فرمایا کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ جب رمضان تمہارا ختم ہو جائے اور تم اس کی عدت تعداد پوری کرو روزوں کی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو۔ کس بات پہ؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سیدھا راستہ نصیب کیا۔ بڑا احسان ہے اللہ کا، بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا اللہ کا رحم ہے جس کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم اپنے آپ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول حق لے کے آئے تو ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی۔ لہذا فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے، حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جس اللہ نے ہمیں یہ سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی حمد و ثنا کرو کثرت کے ساتھ، اس لیے عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس نے تم کو ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرو تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو، اللہ کا شکریہ ادا کر سکو۔ یہاں رمضان کے مسائل اور احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں قرآن مجید کے نزول کی بات ارشاد فرما دی، اس لیے
کہ رمضان میں ہی قرآن مجید نازل ہوا، اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ شکر ادا کر سکو تم اللہ کا۔ شکر کس بات پہ؟ شکر دو باتوں پہ ہے، ایک تو اس ہدایت کا جو اللہ نے ہمیں دی، اور دوسرا اس رمضان کے مہینے میں جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس قرآن کے نزول کا شکر ادا کر سکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے 3 مقصد ہو گیا، ایک تو اللہ کی عبادت ہے رمضان کا روزہ رکھنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے حضور تقوی اختیار کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور تیسرا مقصد رمضان کے مہینے کا نزول قرآن کا شکریہ ادا کرنا، نزول قرآن کا شکریہ ادا کرنا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو۔ یا اللہ تو نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید ہم پہ نازل کیا، جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کے۔ اور ان باتوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمان کو نعمتیں دیتے ہیں تو اس کی خوشی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے حصول پہ اگر خوشی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہو اور خوشی کرنا چاہے انسان تو کس طرح سے کرنا چاہیے؟ لعلکم تشکرون، اس کا شکر ادا کرنا ہے تو روزے رکھو۔ روزہ رکھنا اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، نوافل ادا کرنا اللہ کے نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت ام سلمہ یا ام المومنین میں سے کسی نے یہ بات کہی، یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ اور حضرت کعب بن ابی کی توبہ قبول ہوئی، انہوں نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنے جس مال کی وجہ سے مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ غزوے پہ نہیں جا سکا، میرا جی چاہتا ہے وہ میں مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اپنے پاس نہ رکھوں۔ فرمایا نہیں، سارا مال صدقہ نہ کرو، اپنے لیے بھی رکھو، کچھ حصہ اس کا صدقہ کر دو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لی، اس کی بڑی خوشی ہوئی، سارے مدینے والوں کو خوشی ہوئی، اور خوشی کا اظہار کس طرح کیا؟ مال صدقہ کر۔ مسلمان آدمی، مومن آدمی کے خوشی کرنے کا اظہار کا طریقہ یہ ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اللہ کے نام کے نفل اور نمازیں پڑھے، سجدہ شکر ادا کرے اللہ کے حضور، اور روزے رکھے کثرت کے ساتھ۔ اور آج کل ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہاں جی، یہ خوشی ان کو اچھی نہیں لگتی، جھنڈیاں لگانی، تبلے بجانے، گانے بجانے، اور دوسرے، اور اگر اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، شادی کا موقع آ گیا ہے، اور یہ ایک ہی تو بیٹا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لینے دے ہمیں، آپ ایسے خواہ خواہ میں روکتے ہیں، اللہ نے خوشی کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کافروں سے لی ہوئی ہیں، بد مذہبوں سے لی ہوئی ہیں، بے دین لوگوں کا یہ طرز عمل ہے، طرز زندگی ہے۔ مسلمان کا طرز عمل یہ ہے کہ اللہ بیٹوں کی نعمت سے نوازے، دولت کی نعمت سے نوازے، صحت کی نعمت سے نوازے، یا اور کسی نعمت سے نوازے تو اس کا شکر ادا کرنا، اس پہ خوشی کا اظہار کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا جائے، یا زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، یا زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اس کے بعد پھر روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے دعا کے ساتھ۔ سحری کے لیے انسان ویسے اٹھتا ہے، اور تہجد کا وقت جو ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، قیام اللیل ہے، اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بیمار صحت لینے والا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کا وقت ایسا ہے کہ افطاری وقت اللہ تعالیٰ روزانہ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ افطاری کے وقت بھی انسان کو دعا کرنی چاہیے. اور پھر قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے. تلاوت قرآن کے بعد کا وقت جو ہے وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. اس لیے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دعا کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی، اور اس ایک آیت کے بعد پھر رمضان کے مسائل اور احکام ہیں. ایک آیت میں دعا کے بارے میں چند مسائل اور احکام بتا کے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ رمضان کے مسائل اور احکام بتائے ہیں. دعا کے بارے میں یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ سوال کریں تجھ سے، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فإنی قریب تو ان کو بتا دو کہ میں تو تمہارے قریب ہی ہوں. فإنی قریب میں تمہارے قریب ہی ہوں. اجیبو میں جواب دیتا ہوں. اجیبو میں جواب دیتا ہوں. دعوتن دعا کا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں ارشاد فرما دیں. ایک بات تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی، یا رسول اللہ اگر تو اللہ ہم سے دور ہے تو ہم پھر اونچی آواز سے اللہ کو پکاریں، اور اگر اللہ ہمارے قریب ہے تو پھر ہم نیچی آواز سے پکاریں اللہ تعالیٰ کو. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب میرے بندے تم سے یہ سوال کریں میرے بارے میں تو فرمایا کہ ان کو یہ جواب دے دو فإنی قریب کہ میں تمہارے قریب ہی ہوں. اور یہاں قریب سے مراد اللہ کی ذات کا قریب ہونا نہیں ہے. اللہ کی ذات کا قریب ہونا نہیں ہے جیسے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اللہ کی ذات ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش معلیٰ پہ جلوہ فرما ہے. اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے 7ویں آسمان پہ آخری رات تشریف لاتے ہیں اور یہ پکارتے ہیں ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کروں. لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش معلیٰ سے 7ویں آسمان پہ آنا کیسا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. لیکن اس پہ ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں پہ ہے. جب انسان اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا تو کس طرف دیکھتے تھے؟ آسمانوں کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات آسمانوں کی طرف ہے. اور پھر جناب جبرائیل وحی لے کے کہاں سے نازل ہوتے تھے؟ آسمانوں سے. کیوں؟ اللہ کی ذات آسمانوں میں ہے. اس لیے یہاں قریب کا معنی جو ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری جو رگ گردن ہے، شاہ رگ ہے، اس سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں. اس سے زیادہ قریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات، بلکہ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیار جو ہے وہ پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اللہ کے علم سے کائنات کی کوئی چیز باہر نہیں، اللہ کے اختیار اور اللہ کی قدرت سے کائنات کی کوئی چیز باہر نہیں. وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. جب یہ جان تمہاری حلق میں آتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور مرنے والے کو تم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تمہاری نسبتوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں، تمہاری آنکھیں میں دیکھ نہیں پاتی، لیکن ہم اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت. اس لیے یہاں قربت کا معنی جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، اللہ کے اختیار کے ساتھ اور اللہ کے قدرت کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ باقی مسائل دعا کے بارے میں اگلے درس میں عرض کروں گا۔ سبحان ربک رب ٹائم زیادہ ہو جائے گا، 10:30 بج گئے، انشاءاللہ اگلی آیت میں